قرآن مجید کے اندر سب سے چھوٹی سورتوں میں سے ایک سورت ہے، اور اس سورت کا نام سورۃ العصر ہے، جس کے بارے میں امام شافعی فرماتے ہیں اگر پورا قرآن نازل نہ ہوتا اور صرف یہی سورۃ العصر نازل ہو گئی ہوتی تو یہ بھی انسانوں کی ہدایت کے لیے اور انسانوں کی کامیابی کے لیے کافی تھی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ العصر میں ارشاد فرماتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے وقت کی، قسم ہے عصر کی، ان الانسان لفی خسر، جتنے بھی انسان ہیں سارے کے سارے خسارے کے اندر، بربادی کے اندر، گھاٹے کے اندر، ہلاکت کے اندر، تباہی کے اندر ہے۔ امیر بھی خسارے کے اندر ہے، غریب بھی خسارے کے اندر ہے، کالا بھی خسارے کے اندر ہے، گورا بھی خسارے کے اندر ہے۔ محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی کھلانے والا، اپنے بچوں کو ایک جوڑی کپڑا پہنانے والا بھی خسارے کے اندر ہے، اور بڑی بڑی کمپنیوں کا مالک، میلوں کا مالک، بڑے بڑے بنگلوں کا مالک بھی خسارے کے اندر ہے۔ ان الانسان لفی خسر، پوری دنیا کے لوگ خسارے کے اندر، بربادی کے اندر، گھاٹے کے اندر ہے۔ الا الذین آمنوا، مگر جو ایمان لے کر کے آ جائیں، اللہ پر ایمان لے کر کے آ جائیں، اللہ کے رسول پر ایمان لے کر کے آ جائیں، اللہ کی کتابوں پر ایمان لے کر کے آ جائیں، تقدیر کے اچھے برے پر ایمان لے کر کے آ جائیں، قیامت کے دن پر ایمان لے کر کے آ جائیں۔ الا الذین آمنوا، جو ایمان لے کر کے آ جائیں، اللہ تعالیٰ پہلے فرماتا ہے سارے انسان خسارے کے اندر، گھاٹے کے اندر ہے۔ الا الذین آمنوا، مگر جو ایمان لے کر کے آ جائیں وہ خسارے کے اندر نہیں ہے۔ اور ایمان کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو نیک عمل کر لے۔ اللہ نے عمل صالح کو ایمان کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ معلوم یہ چلا آئے مسلمانوں صرف ایمان لے کر کے آ جانا، صرف اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لینا، محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اسلام لانے کے بعد آپ کو دین پر عمل کرنا پڑے گا، آپ کو نمازوں کی پابندی کرنا ہوگی۔ اللہ نے اگر آپ کو پیسہ دیا ہے اور آپ کے مال و دولت پر زکوٰۃ فرض ہے، آپ کو زکوٰۃ بھی دینا پڑے گی۔ اللہ نے آپ کو اتنا زیادہ نوازا ہے، آپ خانہ کعبہ کا حج کر کے آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں خانہ کعبہ کا حج بھی کرنا پڑے گا، تمہیں صدقہ و خیرات بھی کرنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ عمل کو جوڑ دیا ہے، اسی لیے فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، آپ کو نیک عمل بھی کرنا پڑے گا۔ آج ہمارے گاؤں چلے آؤ، ارریا چلے جاؤ، پورنیا چلے جاؤ، خیرو گنجا جاؤ، اور اپنی مسجدوں کا حال دیکھ لو میرے بھائیوں۔ ہماری مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں، کوئی نمازی نماز پڑھنے کو تیار نہیں۔ فجر کی نماز میں آ جاؤ، میں اگر آپ کے مؤذن صاحب سے سوال کروں یہ بتاؤ فجر کی نماز میں کتنے لوگ آپ کی مسجد میں آتے ہیں؟ اللہ کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، مؤذن امام صاحب کا سر شرم سے جھک جائے گا، اور ان کا جواب یہ ہوگا مولانا عادل صاحب کبھی تو ایک صف ہو جاتی ہے، کبھی آدھی صفی رہتی ہے، اور کبھی ایسا غمناک المناک موقع بھی آتا ہے کہ مجھے اور 1-2 لوگوں کو فجر کی نماز پڑھنا ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، نماز اتنی اہم چیز ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں بین العبد والکفر والشرک ترک الصلاۃ، ایک مومن مشرک اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ یعنی اگر آدمی نماز پڑھتا ہے تو وہ مومن ہے، اور اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو مومن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے اور واضح کر کے ارشاد فرما دیا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا وہ کافر ہو گیا، گویا کہ اسلام سے نکل گیا۔ آج ہماری مسجدوں میں چلے آئے، کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ہماری مسجدوں میں آج موٹر بھی لگا ہے،
نل کھولو پانی آتا ہے وضو کر لیتے ہیں. ہماری مسجدوں پر لینٹر ڈلا ہے، مسجدیں پکی اینٹوں کی طرح بنی ہیں، اینٹوں سے بنی ہیں. ہماری مسجدیں شاندار تو بہت ہے لیکن ہماری مسجدیں جاندار نہیں ہیں. اپنی مسجدوں کو شاندار نہیں جاندار کرو. شاعر کہتا ہے جب مسجدیں کچی تھی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں پکی ہیں تو کچے ہیں نمازی. میرے بھائیوں سے 20 سال پہلے دیکھ لو، 25 سال پہلے دیکھ لو، مسجد میں موٹر نہیں ہوا کرتی تھی، کنویں سے پانی کھینچا جاتا تھا. مسجدیں پھوس کی بنی ہوتی تھی، مٹی کی بنی ہوئی ہوتی تھی، لیکن نمازی اینٹوں سے بھی زیادہ مضبوط ہوا کرتے تھے. آج مسجدیں تو اینٹوں کی ہیں لیکن نمازی مٹی سے بھی زیادہ کمزور ہیں. اپنی مسجدوں کو آباد کرو میرے بھائیوں. شاعر کہتا ہے مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. دل اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. آئے لوگوں اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو. اگر آپ نماز پڑھتے ہو تو اتنا ہی نہیں، اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھنا سکھاؤ، اپنے بچوں کو بھی مسجد میں لے کر کے آؤ. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سِنِينَ. آئے لوگوں جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو. کتنے سال کے ہو جائیں؟ کتنے سال کے بھائی؟ 7 سال کے ہو جائیں. 60 نہیں کہہ رہا ہوں، 60 تو نہیں سمجھ رہے بھائی. کچھ لوگوں نے یہی سمجھ لیا کہ یہ 7 نہیں 60 ہے. جب 60 کے ہو جاؤ، دانت نہیں ہاتھ نہیں، تب لوگ مسجد کی طرف جاتے. یہ 7 ہے. 7 سال کے ہو جائیں نماز پڑھنے کا حکم دو. اور اللہ کے نبی تو اس کے بعد یہاں تک فرماتے ہیں جب وہ 10 سال کا ہو جائے اور نماز پڑھنے نہ جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَضْرِبُوهُ، اس کو مارو لیکن مار کے مسجد میں لے کر کے آؤ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. آئے لوگوں اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، اپنی بیوی کو نماز پڑھواؤ، اپنی اولاد کو نماز پڑھواؤ. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی نماز پر جم جاؤ. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. آئے میرے بندو ہم تم سے کھانا نہیں مانگتے ہیں، ہم تم سے رزق نہیں مانگتے ہیں، بلکہ ہم تو تمہیں خود رزق دینے والے ہیں. آئے میرے بندو نماز پڑھو. اللہ نے نماز رزق کو نماز کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے رزق کا ناتا، رزق کا رشتہ نماز سے منسلک کر دیا ہے. معلوم یہ چلا میرے بھائیوں جو جتنا بڑا نمازی ہوگا اس کے گھر میں اتنی ہی زیادہ خیر و برکت ہوگی. جو جتنا بڑا نماز کا پابند ہوگا برکت کے دروازے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اتنا ہی زیادہ کھول دے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء. اگر یہ گاؤں کے لوگ، بستی کے لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگے، اللہ پر ایمان لے کر کے آ جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لفتحنا علیہم برکات من السماء، ہم برکتوں کے دروازے، ہم آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. میرے بھائیوں نماز کی پابندی کرو، نماز پڑھو. اللہ کے نبی تو یہاں تک فرماتے ہیں آئے میرے صاحب یہ بتاؤ ایک آدمی کے گھر کے باہر ایک نہر بہہ رہی ہے، ندی، اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس ندی کے اندر غوطہ لگاتا ہے. یہ بتاؤ کیا اس کے جسم پر کوئی میل و کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی بالکل نہیں. آپ نے فرمایا یہی مثال ہے میرے بھائیوں نمازوں کی، یہی نمازوں کی مثال ہے. الا الذین آمنوا، جو ایمان لے کر کے آ جائیں، وعملوا الصالحات، اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل کریں، وتواصوا بالحق. تیسری چیز حق بات کو پھیلائیں.
میرے بھائیوں یاد رکھیے، جب آپ حق بات کی دعوت دیں گے اور لوگوں کو حق بات کی طرف بلائیں گے، آپ کو مار بھی کھانا پڑے گی، آپ کو گالیاں بھی سننا پڑیں گی، آپ کو پتھر بھی برداشت کرنا پڑیں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چوتھی بات ارشاد فرمائی وہ یہ تھی وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، آئے لوگوں تو میں